اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جو عام قسم کی پھنسیوں سے ذرا گہری ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں شب چراغ۔ کتاب کا نام ہے جلد امراض اور طب نبوی۔ اس کے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں گا، اس کے علاوہ اس کا میں آپ کو علاج بتاؤں گا طب نبوی سے، الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ابتدا میں یہ جلد کی سوزش ہے جو عام پھنسیوں سے ذرا گہری چلی جاتی ہیں، پھر اس کے ورم کے اوپر پھنسیاں نکلتی ہیں جن کے ساتھ بخار، جسم میں دردیں، شدید کمزوری شامل ہو جاتے ہیں۔ پرانے استاد اس پھوڑے کے پکنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، اسے کچا ہی چیر دیتے تھے، اس کا سارا متاثر حصہ نکال دیتے تھے۔ پروفیسر حاجی ریاض قدیر صاحب نے ایک عزیز کے پھوڑے کو اس طرح نکال باہر کیا تو ٹھیک تو ہو گیا، وہاں پر مطلب وہ جو پھوڑا ٹھیک تو ہو گیا تھا، پر وہاں پر ایک اچھا خاصا گھڑا بن گیا تھا۔ یہ عام طور پر پیٹھ، کمر، ٹانگوں یا گردن پر ہوتا ہے، جسے رت کار ہم کہتے ہیں۔ ہم نے اس سے چیڑے سے چیرا دے کر بھی اسے دیکھا ہے اور پکتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور جب یہ پکتا ہے یہ رت کار جیسا ہی ہوتا ہے۔ جب یہ پکتا ہے اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نمودار ہو جاتی ہیں اور اس کے کئی منہ بن جاتے ہیں جن سے پیپ کے دھارے نکلتے ہیں۔ جسم کے جس حصے پر نمودار یہ ہو وہ حصہ تقریباً گل جاتا ہے اور گل کے وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا زہریلا اور دردناک یہ پھوڑا ہوتا ہے۔ اس پھوڑے کے زیادہ تر اس پھوڑے کا شکار جو ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں، شکل تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ زیادہ تر اس پھوڑے کے شکار جو ہوتے ہیں وہ ذیابیطس کے مریض یعنی شوگر کے مریض، تپدق کے مریض، گردوں کی خرابیوں اور کمزوریوں کے مریض، جن کو کمزوری ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت رہنے دیتے ہیں، ہم چلتے ہیں اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جس کو یہ قسم کا پھوڑا ہو جسے ہم رت کار کہتے ہیں، رت کار جیسا یہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد یہ پھنسیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اور اس میں سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کو یہ پھوڑا یا پھنسی نکل آئے تو وہ یہ طب نبوی سے علاج کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے شفا یاب ہوں گے۔ سوزش سے ہونے والی بیماریوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا سنہری اصول رحمت فرمایا۔ بیماری کا اصل باعث مریض کی قوت مدافعت میں کمی ہے، یعنی کہ قوت اندر سے کمزوری کی کمی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے عطا فرمایا جیسے کہ صبح کا کھانا یعنی کہ ناشتہ جلد کرنا اور رات کا کھانا ضرور کھانا، اس کے بعد چہل قدمی، گوشت کی معمولی مقدار ضرور کھانا مگر سبزیوں کے ساتھ، چکنائیوں کی کثرت کو ناپسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بعض نے روایت کیا ہے، میرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میری انگلی پر پھنسی نکلی ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا تمہارے پاس زیرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ اس پر لگاؤ اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ، ترجمہ، اے اللہ ہمارے تو بڑوں کو چھوٹا کرنے والا ہے اور چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے، جو کچھ مجھے نکلا ہے اسے چھوٹا کر دے۔ وہ اس ترکیب سے ٹھیک ہو گئی، یعنی کہ زیرہ انہوں نے لگایا اور زیرہ لگانے کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ آپ کو میں نے بتایا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو گئیں۔ اور دوسری روایات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں جب کبھی بھی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو انہوں نے اس پر ہمیشہ مہندی لگائی۔ آپ بھی یہ مہندی کا لیپ کریں، یاد رہے کہ مہندی بازار سے ہرگز نہیں لینی، مہندی کے آپ نے پتے لینے ہیں، اس کی مہندی آپ نے بتانی ہے۔ بازار کی جو مہندی ہوتی ہے اس میں کیمیکل ہوتے ہیں۔ پھنسیوں کے علاج میں مقامی طور پر مہندی لگانا بہترین علاج ہے۔
اور اپنی طرح زیرہ کو اس طبیب اعظم سے سند حاصل ہے۔ ہم نے ان تمام جراثیم کش دوائیوں کو ایک آسان شکل دے کر ہر وقت ہر جگہ لگانے کے قابل بنا لیا۔ 77 فارسی، مرمکی، لوبان، گوگل، حب الارشاد، کست شیری، کلونجی، ثنا مکی کو اس عظیم سرکار سے سوزشوں میں افادیت کا مرثا حاصل ہے۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو جہاں پر سوزش ہو اس کے لیے یہ بہتری آپ لوگوں کو جہاں پر یہ پھوڑا ہو، جہاں پر یہ اس طرح کا زخم ہو یا سوزش ہو جائے یا کچھ بھی ایسا رتکار وغیرہ نکل آئے تو آپ یہ چیزیں ان کو مکس کر کے لگا لیں، یا ان میں سے ایک دو چیزیں آپ مکس کر کے اس سوزش والی جگہ پر لگائیں اور مہندی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل وہ پھوڑا 1 یا 2 دن کے اندر غائب ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔